لبيك اللهم لبيك لبيك لا وہ سبز پتھر جو حجر میں خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے دھرا ہے، اس کے متعلق اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کی نشانی کے طور پر رکھا گیا ہے، مگر یہ خیال درست نہیں، کیونکہ یہ پتھر اس مقصد کے لیے نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کا سبب ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کی قبر حجر میں ہے، یہ پتھر ایک پتھر نہیں ہے، بلکہ دراصل دو پتھر ہیں جو ایک ہی جیسے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ٹکڑا بیضوی شکل کا ہے جس کا سرا کعبہ سے متصل ہے اور دوسرا سرا کٹا ہوا ہے۔ اس کا چھوٹا قطر 45 سینٹی میٹر ہے اور بڑا قطر 64 سینٹی میٹر ہے۔ یہ پتھر دو حصوں میں منقسم ہے۔ دوسرا ٹکڑا نصف دائرے کی صورت میں ہے۔ اس کا چھوٹا قطر 45 سینٹی میٹر ہے اور بڑا قطر 64 سینٹی میٹر ہے۔ یہ پتھر دو حصوں میں منقسم ہے۔ دوسرا ٹکڑا نصف دائرے کی صورت میں ہے۔ اس کا قطر 79 سینٹی میٹر ہے۔ یہ پتھر 4 حصوں میں منقسم ہے اور کچھ تھوڑا سا پست ہے۔ اس پتھر میں کچھ نشیب ہو جانا یا اس میں پھٹن پیدا ہو جانا باعث تعجب نہیں، ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اس پر 1100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں کہ لوگ اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ اس پتھر کی اصلیت یہ ہے کہ عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بن محمد الہاشمی نے حکم دیا کہ اس کے لیے حجر کے مقام سے ایک تختی اکھاڑ کر نماز پڑھنے کے لیے بھیج دی جائے، لہذا حج کے زمانے میں یہاں سے ایک تختی کاٹ کر بھیج دی گئی، تو احمد بن ظریف مولا عباس بن محمد الہاشمی نے مصر سے حجر اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس تختی کے عوض وہ پتھر بھیجے۔ یہ واقعہ 241 ہجری کا ہے۔ جو پتھر بیضوی شکل کا تھا اسے حجر کی دیوار پر میزاب کے قریب دیوار کے بیچوں بیچ رکھ دیا گیا، اور دوسرا پتھر میزاب کے نیچے دیوار خانہ کعبہ کے پاس رکھ دیا گیا۔ پھر 283 میں بیضوی پتھر دوسرے پتھر کے برابر رکھ دیا گیا جو میزاب کے نیچے دھرا تھا۔ الجامع اللطیف میں علامہ ابن ظہیرہ القرشی لکھتے ہیں کہ محب طبری سے حجر کے سبز پتھر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، سبز پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کی نشانی ہے۔ اگر اس کے سرے سے رکن غربی کی طرف 6 بالشت ناپی جائیں تو 6ٹی بالشت کے منتہا پر حضرت اسماعیل کا سر ہوگا۔ اس پتھر کے حجر میں رکھنے کا فنی سبب یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ اچھے پتھر اور قیمتی جواہرات جمع کیا کرتا ہے، جیسے الماس، مرجان، عقیق، یاقوت، زمرد وغیرہ۔ خصوصاً عمرہ اور بادشاہ اس کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کے بادشاہ اچھے پتھر مقامات مقدسہ کے لیے ہدیتاً بھیج دیتے تھے، لہذا احمد بن ظریف نے مصر سے یہ 2 پتھر بھیج دیے تاکہ ان میں ایک خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے رکھ دیا جائے اور دوسرا حجر اسماعیل کی دیوار پر رکھ دیا جائے۔ پھر دوسرا پتھر میزاب والے پتھر کے برابر میں رکھ دیا گیا، اور دونوں اب تک اسی طرح رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں مذکورہ بالا وجوہات کے علاوہ ان پتھروں کے میزاب کے نیچے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مقام حجر میں سب سے افضل ہے۔ حضرتی نے عطا بن ابی رماج سے ذکر کیا ہے، جو کوئی میزاب کعبہ کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرے گا اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نماز پڑھو نیک بندوں کے مصلی میں اور پیو نیک لوگوں کی شراب۔ ان سے پوچھا گیا کہ نیک لوگوں کا مصلی کون سا ہے؟ فرمایا میزاب کے نیچے، اور پوچھا گیا نیک بندوں کی شراب کیا ہے؟ فرمایا آب زمزم۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جو کوئی میزاب کے نیچے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پورا حجر اسماعیل علیہ السلام اصلی سنگ مرمر سے مفروش ہے اور عمدہ پتھروں سے منقوش ہے، جیسا کہ مصر کی مساجد میں نقش و نگار ہوتے ہیں۔ مصریوں کی عادت ہے کہ وہ رنگ دار پتھروں سے نقش و نگار کرتے ہیں تاکہ امتداد زمانہ سے ان کا رنگ خراب نہ ہونے پائے۔ سفید سنگ مرمر مختلف حجم و طول و عرض کا پایا جاتا ہے، مگر رنگدار جیسے سیاہ، سرخ، نیلا اور زرد کم پایا جاتا ہے، اور اگر پایا جاتا ہے تو عموماً تھوڑے حجم والا ہوتا ہے۔
وہ مرمر جو میزاب خانہ کعبہ کے نیچے ہیں، ان جیسے پتھر کہیں بھی نہیں پائے جاتے، نہ کسی مسجد میں، نہ کسی شہر میں۔ ان کا رنگ بالکل سبز بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی سبزی مائل بہ سیاہی ہے، اور ان پر سبز نقطے ہیں جو بھلے لگتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان پتھروں میں قدرتی ہیں، مصنوعی نہیں۔ ان دونوں پتھروں کے برابر 2 پتھر اور ہیں۔ یہ دائرے کی شکل میں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا قطر 25 سینٹی میٹر ہے، اور ہر ایک 2 میٹر کے برابر ان پتھروں سے دور ہے۔ مغربی دائرے کی 3 پھانگیں ہو گئی ہیں اور مشرقی دائرے کی 2 پھانگیں ہو گئی ہیں۔ وہ زرد پتھر خانہ کعبہ کے پاس اور اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے قیمتی اور نادر شکل و صورت کے ہیں۔ ان کا رنگ زرد ہے، ایک پتھر سرخی مائل ہے اور اس پر بڑے اچھے نقوش ہیں، اور دوسرا بالکل زرد ہے۔ یہ بات دونوں میں فطری ہے، صنعت کو اس میں دخل نہیں۔ یہ پتھر 8 ہیں جو قریب قریب ایک جیسے حجم کے ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ہر پتھر مستطیل شکل کا ہے، زیادہ سے زیادہ لمبائی 33 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی 21 سینٹی میٹر ہے۔ یہ سب کے سب ایک مربع شکل میں خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہیں، جس کا طول و عرض 74 سینٹی میٹر ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر اس زمانے میں یہاں رکھے گئے جبکہ 631 ہجری میں مطاف کی تعمیر ہوئی تھی، جیسا کہ ان پتھروں کے نیچے جو نیلا پتھر رکھا ہے اس پر لکھا ہے۔ یہ نیلا پتھر بھی بہت قیمتی اور بہت صاف شفاف ہے۔ اس کا طول 69 سینٹی میٹر ہے اور عرض 32 سینٹی میٹر ہے۔ ان زرد پتھروں اور اس نیلے پتھر پر 736 سال گزر چکے ہیں، اور میزاب والے 2 سبز پتھروں پر 1126 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سبز، زرد اور نیلے پتھر بڑے نادر روزگار ہیں، ورنہ سلاطین و عمرہ انہیں یہاں کیوں رکھواتے؟ حجر و مطاف میں اور بھی پتھر ہیں جن کی تحقیق کے ہم درپے نہیں ہوئے، ورنہ شاید بہت سی عجیب باتیں نکلتی۔ ماہرین احجار نے لکھا ہے کہ یہ پتھر بڑے قیمتی ہیں، بعض تو 1000 مصری گنی سے بھی زیادہ قیمت کے ہیں۔